السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ہمارا یہ ننھا سا گھرانہ کبھی بڑا ہی خوشحال اور مسرت کدہ ہوا کرتا تھا، مگر ہمارے ابا اس دنیا سے ایسے گئے کہ ساری خوشیاں اور سکون ساتھ ہی لے گئے. ابا کے بعد ہم لوگ جیسے ہنسنے مسکرانے سے خوفزدہ سے ہو گئے. ابا کے بھائیوں نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اب بیوہ، بھاوج اور یتیم بچوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تبھی تو جس مکان میں ہم رہائش پذیر تھے اسی کو بہانہ بنایا. اب بھلا امی اپنے نام کے مکان کو ان کے حوالے کیسے کر دیتی؟ بس اسی بات کو عذر بنایا اور کنارہ کر لیا. اور میری ننیال، ان کا تو پوچھے ہی مت. امی کے 2 بھائی تھے، ان سے عمر میں بڑے. ہم جب رونے لگتے تو ہمارے سروں پہ پیار سے ہاتھ رکھتے تھے، ہمیں خوش رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت ہمارے یہاں گزارتے بھی. مگر جب وہ اپنے گھر واپس جاتے تو ہمارا بجٹ بالکل آؤٹ ہو جاتا. 1 ہفتے کا آٹا چاول 3 روز میں ختم ہو جاتا اور فریج میں انڈے، مکھن، جیم نہ دارد. ہمیں وقت نے عمر سے پہلے ہی بڑا ہوشیار بنا دیا تھا. ماموں اب ہمارا احوال پوچھنے آتے تو ہم خود کو اتنا مطمئن ثابت کرتے کہ وہ رہنے کا پروگرام بنا کر بھی آئے ہوں تو بس ایک وقت کی چائے پی کر چل دیے. ہم دونوں بہنوں کے بعد ہمارا بھائی احمد تھا، امی ابا کا لاڈلا اور گھر بھر کا ہیرو. ابا کی وفات کے بعد اس کی شان میں کمی نہیں آئی تھی، کیونکہ ہم تینوں اسے یہ یقین دلانے پہ تلی تھی کہ وہی اس گھر کی بہار اور ٹھنڈی چھاؤں ہے. ہم دونوں میٹرک میں تھیں اور احمد مڈل میں. ابا مختصر سی علالت کے بعد ہمیں تنہا چھوڑ گئے. امی ایک دم گڑبڑا سی گئی تھی. کتنی ہی دیر حواس باختہ سی گھوما پھرتی، پھر کہیں جا کے انہیں احساس ہوا کہ اب انہیں ابا کی جگہ اس گھر کو چلانا ہے. شکر اس بات کا تھا کہ ہمارا مکان ذاتی تھا اور ابا نے اسے امی کے نام کیا تھا. سب سے پہلے ہم خود اوپر والے پورشن میں شفٹ ہوئے اور نیچے والے حصے میں ہی کرایہ دار رکھے گئے. ابا سرکاری ملازم تھے، تبھی تو ان کی پینشن بھی آتی، بس گزارا ہو رہا تھا. ہم نے اپنی خواہشات بھی محدود کر لی تھی، مگر احمد کے معاملے میں کوئی بھی کسی طرح کی کمی کرنے کو تیار نہیں تھا. ہم دونوں بہنوں نے انٹر پرائیویٹ کیا، مگر احمد کو اچھے کالج میں داخل کرایا گیا. میری پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہ تھی. انٹر کے بعد میں گھر میں محدود ہو گئی، مگر ایمان نے BA کیا اور اب وہ ایک آفس میں جاب کر رہی تھی. آج کل بلکہ تقریباً 1 ہفتے سے کافی دیر سے واپس آنے لگی تھی. بس یہی پوائنٹ تھا جس پر ہم الجھ کے رہ گئے تھے. اس روز بھی وہ دفتر سے آنے میں لیٹ ہو گئی تھی. احمد بھی پریشان تھا. ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا تھا جانے کتنے گھنٹے بیت گئے ہوں. میں بظاہر کچن میں مصروف تھی، امی ساتھ والی خالہ کے یہاں گئی تھی. میرا دماغ صرف اور صرف ایمان کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور پھر امی کے گھر آنے سے پہلے ایمان گھر میں داخل ہو گئی. اندر گھستے ہی اسکارف سر سے اتار پھینکا اور صحن میں بچھے تخت پہ ڈھیر ہو گئی. بہت تھک گئی ہوں ایمن، پانی پلا دو پہلے اور پھر چائے. ہل چلا کر آئی ہو کیا؟ میں کام کر رہی ہوں، خود بنا لو چائے. جواب میں مکمل خاموشی رہی تو میں خود ہی تھوڑی دیر انتظار کر کے صحن میں واپس آ گئی. باہر کا نظارہ عجیب سا تھا. ایمان اسی عبائے میں تخت پہ آڑی ترچھی لیٹی سو گئی تھی. میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور واپس کچن میں آ گئی. ایمان مجھ سے بڑی تو تھی، مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ پورے 15 منٹ، اس لیے تو میں اسے آپی دی باجی کچھ نہیں کہتی تھی. امی گھر واپس آئیں تو ایمان نیند سے جاگ کر اندر کمرے میں تھی. کچھ فریش بھی لگ رہی تھی. میں نے چائے کا مگ بنا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. رہنے دو ایمن، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا، پی لو، اب بن گئی ہے. نہیں. مجھے جانے کیوں لگا کہ اس کی آواز بھیگ سی گئی، حالانکہ اس کا چہرہ نارمل تھا اور آنکھیں خشک. آج مہینے کا پہلا دن تھا اور ہمارے کرایہ داروں کی یہ خوبی تھی کہ وہ کرائے میں کبھی دیر نہیں کرتے تھے. عشرت باجی کرایہ لے کر آ بھی گئیں. میں نے شربت بنا کے زبردستی ان کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ تھوڑی دیر کو بیٹھ گئیں.
इशरत बाजी अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी। नफीस और जिम्मेदार तबीयत की मालिक थी। अपने घर आंगन और अपने दोनों फूलों के अलावा सहन के इतराफ में बनी क्यारियों को भी बड़े प्यार से सींचती। उन्हें यहाँ आए अब 9 बरस हो गए थे। अलीना तब 3 साल प्यारी सी गुड़िया थी जब वो यहाँ आए, और अली तो सिर्फ 1 बरस का था। अब अलीना बड़ी हो गई। वो आम से नैन नकूश मगर सुर्खों सफ़ेद रंगत वाली प्यारी सी बच्ची थी। इशरत बाजी ने कोई मुलाजमा नहीं रखी हुई थी। वो बड़े प्यार और दिलचस्पी से अपना घर बार संभाले हुए थी। ईमान तो बहुत मसरूफ़ रहती। मैं ही किसी वक्त ऊपरी गैलरी में खड़े होकर उनके सहन में तका करती। बहार की आमद की खबर तो तभी मुझे होती जब इशरत बाजी की मोहब्बत से सिंचे हुए पौधों में खूबसूरत गुलाब आते। दरवाजे के बिल्कुल करीब के हिस्से में रात की रानी का पौधा लगा था। उस पौधे की महक हमें दाखिली दरवाजे से अंदर आते सीढ़ियाँ चढ़ने तक आती रहती। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इन सब के लिए वक्त निकाल लेना वाकई इशरत बाजी ही का कमाल था। अमीन भाई अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थे। वाकई नेक और अच्छी बीवी खुदा की दी हुई नेमत होती है। उनके बच्चे हमसे इतने मानूस ना थे। वो अपने ही घर में मगन रहते और हम अपने हिस्से में। वक्त का पहिया मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। मैं कपड़े धोने के बाद छत पे फैलाने गई तो एकदम एक कागज़ लिपटा सा मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने गैर शोरी तौर पे इधर उधर देखा। साथ वाली छत पे मेरी दोस्त का भाई रज़ाक खड़ा था। हमारे घर यूं सर से सर मिलाए जुड़े हुए खड़े थे। नौशी मेरी दोस्त थी और रज़ाक के साथ भी बचपन साथ इकट्ठे खेले गुजरा। अब गो कुछ तकल्लुफ़ हो गया था, मगर इतनी भी क्या दूरी थी कि इस तरह पैगाम रसानी की जाए। बहन की कुछ खबर है। पढ़ने में तो ये सादा से 5 अल्फाज थे, मगर इनमें जाने क्या हिकायत थी कि मैं पल भर के लिए अपने कदमों पे खड़ी नहीं रह सकी। ज़रा डोल सी गई, मगर खुद को मजबूत किया। कागज़ के पुर्जे को फाड़ कर हवा में तहलील कर दिया, मगर मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि इस तहरीर को दिलो दिमाग से साफ नहीं कर पाई। फिर वो छुट्टी का दिन था। ईमान तकरीबन सोकर ही गुजारती थी छुट्टी का दिन। पूरे हफ्ते की थकन शायद एक रोज़ में कम करने की कोशिश करती, मगर मैंने गौर किया कि आज वो सुबह जल्दी ही उठ गई। उसने अपने प्यारे प्यारे रेशमी बालों में तेल लगाया, दूध प्याली में लेकर उसमें लीमू निचोड़कर हाथ पांव पर मसला। आम हालात में किसी नौजवान लड़की के ये सब हरकत कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं होती, मगर उस तहरीर में किसी और नहज पे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था। अभी मैं गोमगो की हालत में थी कि ईमान ने पुकारा, एमन वॉशिंग मशीन लगाओ तो मेरे कपड़े भी धो देना। धोने के बाद मुझे आवाज़ देना, मैं कल लगाऊंगी कपड़ों को। अच्छा। उसे इस बात में जवाब देकर मैंने सोचा कि ईमान ने कभी कपड़ों के लिए इतना तरद्दुद नहीं किया। वो मुकम्मल अबाया पहनती थी, तो इस हालत में कलफ मैं मज़ीद उलझ गई। महीने का शुरू था, नीचे से किराया भी आया था और अब्बा की पेंशन भी। अब तो ईमान की तनख्वाह भी आ चुकी थी। तभी तो उस रोज़ हम खुद को बहुत अमीर अमीर महसूस कर रहे थे। आज तो ऐश हो जाए आप भी। चलो ठीक है, सब मिलके पैसे डालो, आज खाना बाजार से मंगवाते हैं। मैं भी खुश हो गई। रहने दो बच्चों, बाजार के खाने में क्या पड़ा है, निरी बीमारी। अम्मी दरअसल तो खर्चे से घबरा गई थी। अरे नहीं अम्मी, आज बच्चों को कुछ खिला ही दें। अच्छा चलो जाओ, मेरे बैग से कुछ पैसे ले लो, और अम्मी प्लीज़ कुछ किराए में से भी दे दें। ईमान जो सब सुन रही थी, मिलाकर उसी ने पहल की। तभी मैं तेज़ी से भागी कि कहीं इरादा बदल ही न जाए। ईमान का बैग खोला जो खाली था, बाहर वाले खाने की जिप खोली, पहले एक टिश्यू पेपर हाथ आया, यूं ही गैर इरादी तौर पर नज़र दौड़ाई। नज़र तो सरसरी ही थी, मगर टिश्यू आम पेपर नहीं था, बल्कि किसी रेस्टोरेंट का नाम उस पर था। मैंने देखा तो जैसे अपनी जगह हैरत से जम सी गई। यह रेस्टोरेंट चाइनीज़ खानों के लिए मशहूर था और इसका बिल कम से कम हमारी क्लास के लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। हमें तो नान कबाब खाने के लिए अपना बजट अस्तर नौ बनाना पड़ता। मेरा हाथ जैसे लर्ज गया। अहमद की आवाज़ करीब से ही आती हुई महसूस हुई तो जल्दी से टिश्यू बैग में वापस ठूंसा और नोट टटोलने लगी। ईमान सुबह घर से गई तो मैं सो रही थी। मैं हमेशा ही बड़ी जल्दी जाग जाया करती थी।
آج یوں دیر تک سونے کی وجہ یہ تھی کہ رات بھر بے چین رہی، عجیب عجیب خیال سر اٹھاتے رہے، بستر میں جیسے کانٹے اگائے تھے، جس طرف پہلو بدلتی نئی تکلیف اور بے آرامی۔ مگر پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگی کہ صبح دیر تک سوتی رہ گئی۔ امی نے مجھے نہیں جگایا۔ دیر سے جاگی تو نقصان یہ ہوا کہ فریج میں انڈے ملے نہ بریڈ، اور پھر شام میں ایمان ٹائم پہ تقریباً واپس آ گئی۔ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی تھی، مگر میرا دل جیسے دیوار پہ لگے کلاک کی سوئی کے ساتھ ہی ٹک ٹک کرتا رہا تھا۔ تم آ گئی؟ نہیں، ابھی تو میں آفس میں ہوں۔ پھگلی، تمہارے سامنے نہیں ہوں کیا؟ میں اس کے مذاق پہ ہنس بھی نہیں سکی۔ رات جب سب سونے کے لیے لیٹے تو میں ایمان کے پاس آ گئی۔ ایمان؟ کیا ہے ایمن؟ ایک بات کا جواب دو گی؟ ہاں بولو، اس نے بڑے عام سے لہجے میں جواب دیا، مگر یکدم جیسے چادر میں ہلکی سی آواز آئی اور حرکت بھی محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً کسی موبائل پر آنے والا میسج تھا۔ ایمان، یہ کیا؟ موبائل ہے تمہارے پاس؟ اگر یہ عام سی بات ہوتی تو یقیناً مذاق سے کہتی، نہیں یہ تو والٹ ہے، پگلی تمہارے سامنے ہے، مگر یہ عام سی بات نہ تھی۔ تمہارے پاس کیسے آیا یہ؟ میں ہراساں تھی۔ موبائل ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ایمن، یہ تو عام سی شے ہے، آج کل بچوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سنبھل گئی۔ مگر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے حد الوسیع تمہارے اور کہاں پہ خوب زور دیا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی، مگر میرے بدن پہ تو جیسے کپ کپی طاری ہو گئی۔ کس راہ پہ چل پڑی ہو ایمان؟ صحیح راہ پہ چل رہی ہوں، اور میں اس بات کو سمجھ گئی ہوں ایمن کہ ہمیں اپنی راہ خود معین کرنا ہوگی، اور منزل بھی۔ ہم؟ کیوں ایمان؟ اس لیے کہ ہم دونوں لڑکیاں ہیں اور ہم عمر بھی، اور ہم دونوں ہی اس گھر کی مکین ہیں کہ جہاں ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا، حالانکہ ہم عمر کے اس دور سے گزر رہی ہیں جب ایک شریک حیات کی ضرورت، مطلب اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایمان، میں ششدر سی رہ گئی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں فوراً سے نہ میں جواب دینا چاہتی تھی، مگر چاہ کے بھی نہ دے سکی۔ لگا جیسے دل کے دروازے پہ کسی نے ہلکی سی دستک دی ہو۔ آج ہم لارنس گارڈن گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ ایمان، تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ پگلی، تو نے دیکھا نہیں، وہ پارک بڑی اچھی جگہ ہے، خوب ڈھیروں درخت اور سایہ دار گوشے۔ اور تمہیں آفاق بھائی سے خوف نہیں آتا؟ اس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ چل دیتی ہو۔ نہیں، مجھے آفاق سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ ہم دونوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے اور ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ شادی کریں گے وہ تم سے؟ ہاں ضرور۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو ایمان؟ ایسے مرد وقت گزاری بھی تو نہیں۔ ایمن، ایسا نہیں ہوگا۔ شادی ظاہر ہے اسے بھی کرنی ہے، اور مجھ سے بہتر بیوی کہاں ملے گی اسے؟ یہاں بھی میں کماؤ پوت ہوں، اور آفاق کے ساتھ بھی مل کر ہم دونوں نے ہی زندگی کی گاڑی چلانی ہے۔ ایمانہ مکمل طور پر کھل سی گئی تھی، ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتی۔ ایمان سے باتیں کرنے کے بعد میں زندگی کو مختلف طریقے سے دیکھنے لگی تھی۔ واقعی امی نے روایتی ماؤں کی طرح ہم دونوں بہنوں کے لیے بر ڈھونڈنے اور فرائض ادا کرنے کی کوشش تک نہیں شروع کی تھی۔ کبھی محلے کی کوئی بزرگ عورت یا کوئی بھی بات کرتا تو امی مسکرا کر کہتی، بچیاں ہیں ابھی، سکون سے رہ لیں اس گھر میں، جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے آگے۔ ہاں البتہ احمد کے مستقبل کے لیے بہت پریشان رہتی۔ احمد ہمارے گھر کا ننھا سا راجا تھا، سربراہ مانتے تھے ہم سب اسے۔ اب اس کے شایان نشان جاب بھی ملتی تب نہ، بلکہ امی تو پچھلے دنوں اسے امریکہ بھجوانے کا بھی شوق ظاہر کر رہی تھی۔ امی کے مستقبل کے منصوبوں اور خوابوں میں ہم دونوں کہیں بھی نہیں تھیں۔ اور پھر وہ بھی پہلی تاریخ تھی، عشرت باجی ہمارے پاس موجود تھی، کچھ کمزور اور بیمار سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا عشرت؟ بہت نڈھال لگ رہی ہو۔ بس خالہ جان، طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ بھلا کام کم کرتی ہیں عشرت باجی؟ اپنی ہڈیاں پیس ڈالی ہیں آپ نے، میں نے ذرا شاکی انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ امین کی طرف سے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایمن، میں تو اپنے شوق سے ان کے لیے ہر وقت اپنے فرائض نبھاتی ہوں۔ بچے دونوں اسکول گئے ہوئے تھے، عشرت باجی کو ان کی پسند کا کھانا بنانا تھا، امین بھائی بھی دوپہر کو کھانا گھر آ کے کھاتے تھے۔ امی انہیں چائے پلا کر بھیجنا چاہ رہی تھیں،
مگر ہمیشہ کی طرح ہوا کے گھوڑے پہ وہ سوار تھیں، تھوڑی دیر میں یہ جا وہ جا۔ ایمان اپنے دل کی بات مجھ سے کر چکی تھی، تبھی بہادر ہو گئی تھی، تبھی تو امی تک اپنا مدعا بیان کرنا اسے مشکل نہیں لگا۔ ایمان نے میرا سہارا نہیں لیا، مگر ایک روز خود ہی امی کے سامنے آن بیٹھی۔ امی، آفاق کی والدہ اور بہن آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کون آفاق؟ اور اس کی ماں اور بہن مجھ سے کیوں ملیں گی؟ امی تو گنگ سی ہو گئی۔ اس لیے امی کہ اس مارچ میں 27 برس کی ہو جاؤں گی اور میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی کے چہرے پر یک دم تاریک سا سایہ لہرایا، جانے انہیں ایمان کی بے باکی بری لگی تھی یا پھر اپنے اس فرض سے لا تعلق ہونا دکھی کر گیا تھا۔ آفاق کی والدہ اور بہنیں پھر آ گئیں۔ میں اور ایمان پرجوش تھی، مگر امی کچھ بجھی سی تھیں۔ امی، کیسے لگے آپ کو یہ لوگ؟ وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہے ایمن، ایسا رشتہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا تھا، یہ کوئی اتنے خاص لوگ تو نہیں۔ ایمان ابھی کچھ عرصہ انتظار کر لیتی، احمد کسی اچھی جاب پر لگ جاتا، اب تو امریکہ جانے کا بھی چانس بن رہا تھا، اور میں صرف سانس بھر کے رہ گئی۔ پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ امی تو صاف لگ رہا تھا کہ مارے باندھے سب کرنے پہ مجبور ہو رہی تھیں۔ مہنگائی کا دور تھا، بہت ضروری چیزوں کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ امی کے پاس کچھ زیور تو تھا، مگر پہلے ہی روز انہوں نے واضح کر دیا کہ اس زیور کے 3 حصے ہوں گے۔ لڑکے کا حصہ شرعاً اور قانوناً دگنا ہوتا ہے، اس لیے زیور کو 4 حصوں میں بانٹا گیا۔ بڑا سیٹ اور امی کی بری کی چوڑیاں احمد کی ٹھہری، ایمان کے حصے میں لاکٹ سیٹ اور میرے حصے میں جڑاؤ کنگن۔ ایمان ایک لفظ نہیں بولی اور نہ ہی میں نے لب کشائی کی۔ حال بتا اس فیصلے کے بعد بھی امی کچھ بے چین تھیں۔ کیا ہوا امی؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ اصل میں ایمن، یہ کنگن میری ساس نے دیا تھا، اصولاً مجھے بھی اپنی بہو کو یہی دینے چاہیے۔ امی نے آہ بھری اور ذرا کنکھیوں سے مجھے تکا۔ اگر میں ایمان کی رازدار نہ ہوتی تو فوراً ہی جذباتی ہو کر ان کنگنوں سے بھی دستبردار ہو جاتی، مگر میں نے خاموشی سے اپنا رخ یوں بدل لیا کہ جیسے مجھے بات کی کچھ سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ میں اور آفاق تقریباً ایک جیسے گھرانے اور یکساں ماحول کی پیداوار ہے ایمن۔ ہم نے ایک دوسرے کو سبز باغ نہیں دکھائے، نہ ہی ہماری محبت آسمان سے چاند تارے توڑ کر لانے والی قسموں سے عبارت ہے۔ ہم دونوں عملی زندگی میں جیتے ہیں اور ہماری محبت بھی اس تمام تر جذباتیت سے مبرہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں مخملی بستر نہیں، کانٹوں کی راہ گزر سے گزرنا ہے، مگر ہم مل کر یہ راستہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ ایمان گلابی لباس میں بالکل کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور اس کے حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج وہ آفاق کے ساتھ کچھ وقت گزار کر آئی تھی اور بڑی ہی جذباتی ہو رہی تھی۔ سنو ایمان، اب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، اب ایسی ملاقاتیں۔ اصل میں ایمن، یہ ملاقاتیں، یہ چھوٹی موٹی عیاشیاں بھی ہمارے مستقبل کے پروگرام ہی کا حصہ ہیں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مکمل کمبائنڈ فیملی میں رہ کر، دن بھر دفتروں میں سر کھپا کر شاید ہم یہ چھوٹی موٹی خوشیاں حاصل نہ کر پائیں، تو ہم ان لمحات کو ابھی امر کر لیں گے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اور پھر اس وقت کو سوچ کے خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے زندگی اپنے ڈھنگ سے کبھی تو جی تھی۔ ایمان کو جانے اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ تو سارا دن جاب پہ رہتی، گھر آ کے تھک ہار کے پڑی رہتی۔ میں فارغ تھی، کبھی نوشی کی طرف چکر لگانا، میگزین پڑھنا، ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا، مگر پھر بھی میرے خیالات میں اتنی پختگی نہ تھی۔ میرے ذہن میں کبھی کسی مرد کا خاکہ ابھرا تو وہ نوشی کے بھائی رزاق ہی کا تھا، کیونکہ وہ میرے بچپن کا ساتھی تھا۔ اب ہم دونوں بڑے ہو گئے تھے، اس کے انداز میں شوق اور جذبہ ہوتا اور میرے انداز میں کتراہٹ، اور بس۔ پھر ایک اور پہلی تاریخ آ گئی۔ عشرت باجی ہمارے پورشن میں تھی، علینا اور علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ عشرت باجی بیمار تھیں اور امین بھائی کے ساتھ قریبی اسپتال جا رہی تھیں۔ ایمن، میرے بچوں کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا میرا، مگر اسپتال جانا ضروری ہے۔ ایمن سنو، یہ علینا اور علی تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ ارے عشرت باجی، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے کسی لمبے سفر پہ جا رہی ہوں، میں نے کہکا مار کے کہا۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ اور ایمن پلیز پودوں کو پانی ضرور دینے دا، اگر مجھے دیر ہو جائے۔
ایمن بس آج کے لیے۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ بالآخر احمد کو جاب مل ہی گئی۔ بینک کی جاب تھی مگر مستقل نہیں تھی۔ ملازمت مستقل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ کثیر رقم کا اکاؤنٹ یا پھر کوئی پراپرٹی احمد کے نام ہوتی۔ احمد الجھ سا گیا۔ ہم دونوں بہنیں بھی اس کے لیے پریشان ہوتی تھیں مگر امی کی دنیا تو ویران ہو رہی تھی۔ ایمان اپنے پیا کے سنگ رخصت ہونے والی تھی، عزت دار گھرانے کی بہو بننے والی تھی، مگر امی تو یوں نارمل تھی کہ نہ اس کے رخصت ہونے پہ دکھی اور نہ ہی فرض ادا ہونے پہ شاد۔ ایمان لاکھ پریکٹیکل بنتی مگر امی کے اس رویے پہ دکھی بھی ہو جاتی۔ ایمن امی بڑی پیاری ہیں، ابا کے بغیر کیسے اپنی زندگی محرومی میں گزاری، وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بس اس کی آواز رند گئی۔ بس ایمن ہم ان کی پہلی ترجیحات میں نہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ احمد کی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد وہ ہمارے بارے میں سوچیں گی۔ پلیز ایمن اپنے بارے میں تم خود ہی سوچ لینا۔ یہ وہ پیغام تھا جو رخصتی سے پہلے ایمان مجھے نم آنکھوں اور مضبوط لہجے کے ساتھ دے گئی۔ ایمان کی شادی کے بعد بڑا اور قابل ذکر واقعہ یہ ہوا کہ امی نے ہمارا مکان احمد کے نام پہ منتقل کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خوش ہوں یا ناخوش۔ اصل میں میرا ذہن اتنے دور رس خیالات نہیں لاتا تھا۔ ایمان ہوتی تو اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو آن کر کے مجھے اس عمل کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ کر دیتی۔ ایمان آئے بھی تو میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور مجھے یقین تھا کہ امی اور احمد نے تو اسے اس امر کی ہوا تک نہیں لگنے دی ہوگی۔ عشرت باجی بھی پہلی تاریخ کو کرایہ لے کر آئیں تو سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ان کی اس حالت سے امی گھبرا گئیں، پانی لے کر آئیں اور میں نے انہیں کرسی پہ بٹھایا۔ کیا حال ہو گیا آپ کا عشرت باجی؟ بس ایمن بیماری بڑی موذی ہے، یہ تو اب جان لے کے ہی رہے گی۔ توبہ کیسے بد فعال نکال رہی ہے منہ سے، امی نے پیار سے ڈانٹا۔ بس خالہ جان شادی سے پہلے بھی پھیپھڑوں کا ہلکا سا مرض تھا، تھوڑا علاج ہوا تو بہتر ہو گیا۔ امین بہت عظیم انسان ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرا ہاتھ تھاما۔ ان کے پیار اور خیال سے میرا مرض دب گیا تھا، مگر اب وہ تھک گئی تھی۔ کچھ ذرا لمبی لمبی سانسیں لی۔ امی انہیں روکنا چاہ رہی تھیں اور میں بھی چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، مگر وہ اٹھ بیٹھی۔ بچے بھی اور امین آفس سے آنے والے ہیں، امین بھی بازار سے کھانا لے کر آئیں گے۔ میرے لیے تو دلیا بنا گئے تھے صبح۔ دھیمی سے چال سے وہ اٹھی اور نیچے چل دیں۔ نیچے اترنے کے بعد کھانسی کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور پھر شادی کے بعد ایمان پہلی دفعہ رات رہنے کے لیے آئی تھی۔ آسمانی رنگ کا سوٹ تھا جس پہ سلور کام کیا ہوا تھا۔ آفاق بھائی تو اسے چھوڑ کے چل دیے۔ اگلے روز اتوار تھا اور آفس سے چھٹی بھی، اور وہ یہ چھٹی ہمارے ساتھ بتانا چاہتی تھی۔ احمد رات ایمان دی کو دیکھ کر خوش ہوا، ان کی پسندیدہ آئس کریم بھی لے آیا۔ رات دیر تک ہم بہنوں سے باتیں کرتا رہا۔ امی سو گئی تھی۔ احمد بھی جب اپنے کمرے میں چل دیا تو ایمان میرے پاس ہو گئی۔ یہ گھر اب احمد کے نام ہے نا ایمان؟ ہاں، وہ اصل میں اس جاب کی مجبوری تھی، اور پلیز ایمن مجھے اپنی طرح احمق مت سمجھو۔ ایک بیٹی کی شادی کی تو امی کو خیال آیا آنے والا داماد کہیں گھر کا مطالبہ نہ کر دے یا بیٹی گھر میں حصہ نہ جتا دے۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں بھائی دیا ہے نا، یہ تو ہے اس کا ہی، ہم کیوں مالک بنے۔ تم اپنی سناؤ، آفاق بھائی کیسے ہیں؟ قدر کرتے ہیں تمہاری؟ اور باقی گھر والے، ان کا رویہ کیسا ہے؟ آفاق بھائی کا ذکر آتے ہی ایمان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، چہرے کا رنگ کھل اٹھا۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اللہ ایمان کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، ہمیں بھلا احمد کے گھر سے کیا لینا دینا۔ اسی لمحے میرے ذہن کے جھروکے پر رزاق کی شبیہ ابھری۔ احمد کو پہلی تنخواہ ملی تو وہ آتے ہوئے اپنے لیے اچھا سا موبائل لے آیا۔ امی تو خوش تھی مگر میرے دل میں ملال سا آیا۔ امی نے اپنی تمام تر توجہ، پیار اور حیثیت اسی کے لیے وقف کر دی تھی، مگر وہ ان کے لیے اپنی پہلی کمائی سے ایک معمولی سا تحفہ بھی نہ لے کر آیا، جبکہ امی کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا کہ احمد نے بھی موبائل لے لیا۔ آج کل تو بچے بچے کی جیب میں موبائل ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ جانے کب میرا احمد بھی۔ واہ ری ماں،
میرے دل سے یکدم نکلا، اور واقعی اللہ نے ماں کی شخصیت کو عجب سی مٹی سے بنایا ہے۔ اس کی ہر تمنا، ہر آرزو اپنے بچوں کی خوشی پہ قربان ہو جاتی ہے۔ موبائل سے میرا دل دکھا تھا، مگر مجھے ہی اس سے کافی آرام ملا۔ گھر میں فون کی سہولت تو نہ تھی، اب کبھی جی چاہتا تو احمد سے لے کر ایمان سے باتیں کر لیتی۔ ایمان آ جاؤ نا، میں بہت اداس ہوں۔ کل میں نے سوچا تھا ایمن، مگر آفاق نہیں مانے۔ کہنے لگے کہ اماں اسکول گئی ہیں اور ناصرہ شاید آ جائے، تم کھانا بنا کر آفس جانا اور پھر سیدھی گھر ہی واپس آنا۔ اچھا، پھر تمہاری نند آئی یا نہیں؟ نہیں، اور میں یہ جانتی تھی کہ آفاق مجھے میکے نہ بھیجنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اس کی آواز ذرا بھیگ گئی۔ آفاق بھائی بھی ایسے ہی ہیں کیا؟ وہ تو پڑھے لکھے اور بڑے ہی ویل مینرڈ سے بندے لگتے ہیں۔ مرد تو ہے نا، ایمان بولی اور موبائل آف کر دیا۔ اس فون کال کے 3 دن بعد ہی ایمان آ گئی، چہچہاتی ہوئی چڑیوں کی طرح۔ آفس سے سیدھی آ رہی ہوں، رات ادھر ہی رکوں گی اور ادھر ہی سے کل آفس جاؤں گی۔ کل آفاق مجھے شام میں آفس سے پک کر لیں گے، ہم لنچ باہر ہی کریں گے۔ میں جو 3 دن سے ایمان کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اور وہاں تو گزری کسی تلخ بات کی پرچھائیاں بھی نہیں تھیں۔ میں ایمان سے کم سمجھدار سہی، مگر اب اتنی بھی نادان نہیں تھی کہ جان نہ پاتی یہ شادی شدہ زندگی تو بس دھوپ چھاؤں ہی ہے۔ کبھی کوئی بات، کوئی عمل دل کو رنجیدہ کر گیا، تو کبھی پیار بھرا ایک فکرہ سب تلخیوں کو یوں چٹکیوں میں اڑا لے گیا، گویا وہ بات کبھی ہوئی نہ ہو۔ امی نے پھر ایمان کی پسند کا کھانا بنایا۔ ایمان کو خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ بھی نہال ہو رہی تھی۔ ایمان، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ آفاق بھائی خالی تمہیں لینے آئے، بھائی کھانا کھائے نا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ کسی دن آ جائیں گے ایسے ہی، چولہے میں گھسنے کو دل کر رہا ہے نا تمہارا۔ میں نے امی کی طرف بھی دیکھا کہ شاید ایمان کو وہ مجبور کریں کہ آفاق اپنے سسرال میں کھانا کھائے، مگر وہ محض مسکرا دیں۔ ہاں، البتہ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی اور چہرے کی رنگت میں یکدم نکھار آ گیا۔ اب وہ ایمان کے بالکل قریب آ گئی۔ ہاں ایمان، 1-2 دن اور رک جاؤ، میں نے احمد کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ منگل کے روز مسز راحت کے گھر درس پہ آتی ہے۔ منگل کو تمہیں ساتھ لے جاتی ہوں اور بہانے سے دکھا دیتی ہوں۔ بیٹے کے سر پہ صحرا سجا دیکھنا ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، مگر جس ماں کی بیٹی اپنی عمر کی 28ویں بہار دیکھ رہی ہو اور بھائی عمر میں چھوٹا ہو، تو اس وقت بیٹے کی شادی کا چاؤ۔ ایمان کے چہرے پہ بھی ہلکا سا تاریک سایہ لہرایا۔ میں بھی چپ سی ہو گئی۔ میری پیاری امی نے ہم دونوں کی سرد مہری دیکھی تو وہاں سے ہٹ گئی۔ سنو ایمن، تمہیں کوئی پسند ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے خیالوں میں اب تک کوئی نہیں آیا، تو اپنی سسرال میں یا آفس میں دیکھوں کوئی تمہارے لیے۔ نہیں اماں جی، میری اتنی فکر نہیں کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رزاق کی شبیہ ذہن پر ابھری، مگر خاکہ ذرا مان سا بن رہا تھا۔ رزاق کا رویہ، اس کی ذہنی روش، میں چاہنے کے باوجود رزاق کا نام اپنی زبان پہ نہ لا سکی، کیونکہ اس کی عادات اور خصلتیں کافی مختلف تھیں۔ ایمان پھر صبح آفس چل دی۔ صبح احمد کے پراٹھے کے ساتھ امی نے ایمان کو بھی پراٹھا بنا دیا تھا اور انڈے کا آملیٹ بھی۔ ایمان بڑی خوشی خوشی اپنی دائیں آنکھ دبا کر ذرا مسکرائی کہ آج تو امی نے اس کی عیاشی ہی کروا دی۔ بس تم بھی اب ذرا جلدی جلدی اپنی قدر کروا لو۔ جاتے وقت وہ ہلکی سی سرگوشی کر کے بیگ کندھے پہ ڈال کے چل دی۔ اسی دوپہر عشرت باجی کی حالت کافی بگڑ گئی۔ ان کی والدہ گاؤں سے آئی تھی، امین بھائی انہیں اسپتال لے گئے اور نانوں نے بچوں کو سنبھال لیا۔ رات امی نے ہی نیچے والوں کے لیے کھانا بنوایا۔ بچے بہت پریشان تھے اور کھانے کو کچھ تیار نہیں تھے۔ عشرت باجی کی اماں سادہ سی خاتون تھی اور بیٹی کی بیماری سے بہت دل گرفتہ بھی۔ عشرت باجی بہت زیادہ بیمار تھیں، شاید اسپتال میں کافی دن لگ جاتے، مگر یہ خیال خام نہیں ثابت ہوا۔ عشرت باجی اگلے ہی روز واپس آ گئیں، مگر جیتے جاگتے وجود کی شکل میں نہیں، بلکہ سرد اور ساکت جسم کے ساتھ۔ کچھ ہفتے پھر یوں ہی دبے پاؤں گزر گئے۔ موت نیچے والے پورشن میں ہوئی تھی، مگر سارے گھر میں اداسی اور ماتم کی فضا تھی۔ امین بھائی پژمردہ اور کمزور سے ہو گئے تھے۔ بچے کبھی رونے لگتے اور کبھی اپنی نانوں کی وجہ سے بہل جاتے۔ انہی دنوں ایمان کی کال احمد کے موبائل پر آئی۔
پلیز ایمن اپنے بارے میں سوچو، امی بہو لانے پہ تلی ہوئی ہیں، بھابھی کے گھر آنے کے بعد حالات مختلف ہو جائیں گے، اور میں کیا کروں ایمان، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بس پھر اس روز بڑے ہی محتاط الفاظ میں نے اس سے رزاق کا ذکر کیا تو ایمن خوش ہو گئی۔ ارے لڑکا بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں، بھلا میں نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ رزاق کے ذکر کے ساتھ میرے دل میں جو غبار تھا وہ بھی نکال دیا تو ایمن ہنس دی۔ ارے پگلی، سب مردوں کی ذہنیت ایسی ہی ہوتی ہے، ہر لڑکی کو پیار اور اصرار کے ساتھ اپنی گھر گھرستی آباد کرنی ہوتی ہے، اور واقعی رزاق نے مجھے آفاق کے ساتھ ایک پارک میں دیکھا تھا، یہ بات اخلاقی طور پر غلط تو تھی نا۔ میں نے سوچا تھا کہ رزاق جانے اس کا کیا ایکشن لے، مگر میں نے اس بات کو نہیں اچھالا۔ بس تم اس کی طرف سے دل صاف کر لو اور نوشی کو یا براہ راست رزاق کو بولو کہ وہ تمہارے رشتہ لے کر آئے۔ ایمان نے ننا سا لیکچر دے ڈالا اور حکمیہ انداز میں رائے دی اور فون بند کر دیا۔ اگلے ہی روز میں نوشی کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ ایمان کے فون سے جو میرے اور رزاق کے درمیان ایک دھند سی حائل ہوئی تھی بدگمانی کی، وہ بھی جیسے کم ہو گئی۔ امی میں نوشی کی طرف ہو آؤں؟ دل میں چور تھا، اتنی سی بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ چلی جو ایمن، مگر واپسی پر نیچے بچوں کے پاس سے ہو کر آنا، کل ان کی نانو واپس چلی گئی ہیں، بچوں کے نانا بیمار تھے تبھی انہیں جانا پڑا۔ جی امی، میں علینا اور علی سے مل کر ہی آؤں گی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رزاق اور میرے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی محبت اور عشق کا اظہار، بس بچپن کی سنگت میں گزرا وقت، اور یہی ساتھ پسندیدگی کی وجہ بھی بن گیا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، میرے خیالات بھی محدود تھے اور تجربات بھی صفر۔ ایمان نے مجھے اس بہادری پہ اکسایا تھا اور آج میں نوشی سے بات کرنے والی تھی۔ نوشی بھی میری طرح ہی چار دیواری میں دبی سادہ سی لڑکی تھی، وہی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ انہی باتوں کو سوچتے میں ہولے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ نیچے والے پورشن کا دروازہ قریب آیا تو جانے کیوں قدم رک گئے، یوں جیسے زمین نے میرے پاؤں تھام لیے۔ امی نے تو نوشی کے گھر سے واپسی پر بچوں کو دیکھنے کا بولا تھا، مگر میں پہلے ہی اندر جانے لگی۔ میں آج تک اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے سکی جس کے باعث میں خود کو اندر جانے سے نہیں روک پائی تھی۔ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے میرے پاؤں روک لیے تھے اور مجھ سے یہ عمل کروایا تھا۔ دروازہ بھی مکمل بند نہیں تھا، بس بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو فوراً کھل گیا۔ وہاں صحن کے عین درمیان میں علینا کھڑی تھی، ذرا دور علی بھی کھڑا تھا۔ علینا بڑی خوفزدہ ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اور علی بھی گول چمکیلی آنکھیں سراسیما سے لیے کھڑا تھا۔ اور سب سے تکلیف دہ اور دل خراش منظر، جو کہ کاش دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وہ یہ تھا کہ ہمارا پیارا لاڈلا احمد علینا کے بالکل قریب بہت ہی نازیبا انداز میں کھڑا تھا، اس کے کندھے پہ اپنا بازو رکھے۔ مجھے سامنے پا کر اس کا چہرہ جیسے یکدم سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اصل میں امی نے کہا تھا کہ اس نے خود کو درست کیا تھا۔ تاثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو خود ایک دم زلزلے کی زد میں تھی۔ میری نگاہوں کے قہر اور غضب کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ جیسے زمین میں گڑ گیا، پھر ہلا اور تیزی سے صحن سے باہر نکل گیا۔ دونوں بچے میرے سامنے تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی سڈول سی علینا اور ننا سا علی۔ یوں ہی نگاہ غیر ارادی طور پر عشرت باجی کے ننھے سے باغیچے پہ پڑی۔ اوائل بہار تھی، مگر وہاں کوئی گلاب مہک نہیں رہا تھا۔ دروازے کے بالکل قریب اگا رات کی رانی کا پودا بھی جل گیا تھا۔ ماحول کو معطر کرنے والی خوشبو مکمل طور پر ندارت تھی۔ بچوں کے کملائے چہرے اور اجڑا ہوا باغیچہ۔ کئی دفعہ فیصلہ کرنے کو ایک مدت درکار ہوتی ہے اور کسی وقت ایک لمحہ ہی ساری زندگی کا احاطہ کر لیتا ہے، سارے جیون کا عنوان بدل دیتا ہے۔ میرے کان صرف یہ آواز سن رہے تھے، ایمن سنو، یہ علی اور علینا، اور ایمن پلیز میرے پودوں کو۔ بس یہی الفاظ تھے اور ان کی بازگشت کہ جس نے میرے ذہن کو کسی اور نہج پہ سوچنے کے لیے شل سا کر دیا۔ میں آگے بڑھی اور بازو پھیلائے دونوں بچے لرزتے وجود کے ساتھ میری باہوں میں سما گئے۔ اور پھر آج بھی ایک پہلی تاریخ ہے،
مگر پچھلی گزری تمام پہلیوں سے مختلف آج میں اوپر امی کو کرایہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ امی مجھے سامنے پا کے خوش ہیں اور ناراض بھی۔ کہاں ہوتی ہو؟ اتنی پاس ہو کے بھی دور ہو گئی ہو۔ پہلی کی پہلی آتی ہو اور وہ بھی ہوا کے گھوڑے پہ سوار۔ دعا کرو اپنے بھائی کے لیے کہ اس کا گھر بھی بس جائے۔ جی امی، پر میں اب چلوں گی۔ ارے رکو تو صحیح۔ نہیں امی، وقت نہیں ہے، جب ایمان آئے گی تو چکر لگا لوں گی۔ میں وہاں سے ہٹ آئی۔ نیچے یعنی میرے گھر میں بڑے کام پڑے تھے۔ امین دوپہر کا کھانا گھر کھاتے تھے، ان کے لیے کھانے کی تیاری کرنی تھی اور بچوں کی پسند کا برگر بھی تیار کرنا تھا، اور پھر بدلتی رت تھی، اپنے باغیچے کو بھی تو دیکھنا تھا کہ بچوں کے شاداب چہرے اور کیاریوں میں کھلے گلاب ہی تو عشرت باجی کی زندگی کا واحد مقصد اور خوشی تھے، اور جسے عشرت باجی کے بعد، اس سانحے کے بعد میں نے اپنا مشن بنا لیا تھا، اور بس وہی زندگی جیسے بدل کے رہ گئی تھی۔ اب میری زندگی کا مشن صرف اور صرف ان بچوں کی حفاظت اور اس باغیچے کی دیکھ بھال ہی تھا۔ اور شاید کہیں میری یہ کہانی میرے بھائی جیسے شیطانوں سے اپنے یا کسی کے بچے کو بھی بچانے کے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ شاید یہ کہانی سن کر آپ بھی اپنی آنکھیں کھولے، اپنے ارد گرد موجود اپنی ہی چھتوں تلے اپنوں سے ہی ہراس کا شکار بچوں کو آپ بھی شاید دیکھ پائیں، کیونکہ بچے بھی تو پھولوں کی طرح ہی نرم و نازک ہوتے ہیں، جو ذرا سی سختی سے کملا جاتے ہیں اور جنہیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی پرواہ اور نگہداشت کی ضرورت رہتی ہے۔